नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरें हमारे पास आ चुकी हैं। अमेरिका ने फाइनली टारगेट को डिसाइड कर लिया है कि वो कहां पर हमला करने जा रहा है। इस वक्त कशीदगी बहुत उरूज पर पहुंची हुई है। मिडल ईस्ट के मामलात बहुत खराब हो चुके हैं। वाशिंगटन से खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही हैं। वाशिंगटन बहुत बड़े फैसले उसने कर लिए हैं, बाइडन ने बहुत बड़े फैसले कर लिए हैं और मिडल ईस्ट में मतलब हर जो दारुल हुकूमत है वहां पर हैजान है और ईरानी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। इराक और शाम और लेबनान में और यमन में वहाँ पर फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं और जो इसराइल की जंग है वो तो आपको पता है कि वो ऑलरेडी एक पीक पर चल रही है। इस वक्त पूरा जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर सूरत हाल इंतहा को पहुंची हुई और ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि उधर चाइना और मॉस्को वहाँ पर भी जनाब एक पूरा जो है ना गर्मा गर्मी वाला माहौल है और वो पूरा वहाँ से सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है कि अमेरिका क्या स्टेप लेने जा रहा है और उस अमेरिका के मुकाबले में मॉस्को और बीजिंग जो है वो भी वहाँ पर महाज संभाले हुए बैठे हैं। और अभी बड़ी खबरें ये भी आई हैं कि यमन का जो एक वफद है वो बीजिंग पहुँच गया है, जो कि पहला दौरा है। ये बहुत गैर मामूली दौरा है जो यमन की जानिब से किया गया है और जो ईरान पर हमला होने जा रहा है इस पर चाइना और रशिया पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हो गए। और अभी चाइना ने फिर बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि वी वार्न यूएस कि हम खबरदार कर रहे हैं कि ईरान पर हमला ना करना। तो सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई है। ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास आ गई हैं, आपके साथ एक एक करके शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जो अमेरिकी उस पर हमला हुआ जो वो क्लेम करते हैं कि बेस है, लेकिन बाद में खबरें आई कि दरअसल वो CIA का ठिकाना था और उसमें एजेंट्स मौजूद थे जिनमें 4 मारे गए, 40 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो हमने आपको बताया था ये बहुत गैर मामूली हमला है और ये जंग को एक नए मरहले में दाखिल कर देगा। इस जंग में एक नई जंग छेड़ देगा और आपने देखा कि वही चीज़ें अब होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि ये पहली बार हुआ है पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कि अमेरिकी फौजी जो वो कहते हैं कि फौजी, लेकिन दूसरी तरफ वाली खबरें ये कहती है कि वो एजेंट्स है CIA के जो मारे गए। तो ये तो जाहिर बात थी कि अमेरिका ने इस पर रिस्पॉन्ड करना ही करना था। अच्छा, अब नाज़रीन बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बाइडन ने खुद मीडिया पर आकर ये बताया है कि उन्होंने जो टारगेट है उसको लॉक कर दिया कि कहां पर वो टारगेट करने जा रहे हैं। यानी आप देखें ना, 2 मरहले में ये खबरें आई हैं। पहले मरहले में हमने आपको रिपोर्ट किया जो खबरें वहां से आई कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब सवाल ये था कि फैसला हो गया कि रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन कहां पर करेगा? इराक है, शाम है, लेबनान है, ईरान है, यमन है, कहां पर अटैक करेगा? तो उसमें ये खबरें आ रही थी कि भाई एक लिस्ट दी गई है बाइडन को जिसमें वो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, उनमें बाइडन ने चूज करना। तो अब बाइडन ने खुद मीडिया पर आकर खुद ये बताया है कि मैंने वो टारगेट चूज कर लिया है। ये अब सोचिए ये कितने क्रूशल लम्हात से हम इस वक्त गुजर रहे हैं कि वहां पर वाशिंगटन में ये फैसला हो चुका है कि कौन से टारगेट पर हमला करना है। तो सोचिए इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल क्या होगी, इस वक्त इंटेलिजेंस वॉर मिडल ईस्ट में किस हद तक लड़ी जा रही होगी, इस वक्त जो फॉरेन ऑफिसेज हैं वहां पर किस तरह की खलबली मची होगी, जो ईरान का फॉरेन ऑफिस है, जो ईरान की हुकूमत है वहां पर मतलब क्या सूरत हाल इंटेंस माहौल होगा वहां पर। इराक और शाम और लेबनान में क्या इंटेंस माहौल होगा कि उधर बाइडन आकर मीडिया पर कह रहा है कि मैंने टारगेट लॉक कर लिया है, मैंने चूज कर लिया कि कहां पर हम अटैक करने जा रहे हैं। और इससे भी अगली बात, व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट देखिए। व्हाइट हाउस ने यह बयान जारी किया है, वी विल रिस्पॉन्ड टू द टारगेटिंग ऑफ आवर सोल्जर्स इन एन अप्रोप्रिएट मैनर पॉसिबली इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल मेजर्स। ये आप सुनिए जरा, वो कह रहे हैं कि ये कोई एक हमला नहीं होने वाला, कि हम मल्टीपल मेजर्स लेंगे। यानी ये ऐसा भी नहीं है कि वो एक हमला करेंगे एंड देन बस, ऐसा नहीं है। ये व्हाइट हाउस खुद कह रहा है कि हम मल्टीपल मेजर्स लेंगे, यानी मल्टीपल इसमें इक़दामात, मल्टीपल हमले जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो इस बयान ने और वाशिंगटन की इस वाज़े पॉलिसी ने कि हम हमला करने जा रहे हैं और हमने टारगेट को चूज कर लिया है, ये बहुत मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको कहा कि वो हमला करना बहुत ख़राब अमल था और अब अमेरिका का वापस रिटेलिएट करना, जिस पर अब कतर जैसे मुल्क बार बार वार्न कर रहे हैं कि भाई जो मुज़ाकरात वाला प्रोसेस है वो डिरेल हो जाएगा, जिस पर सियोनी लॉबी और इसराइली सारे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इतने पॉजिटिव
मतलब 75 और 100 साल का 75 नहीं 100 साल का कॉन्फ्लिक्ट जो मुज़ाकरात के जरिए हल होने जा रहा है, उसमें ये एक अमल, ये एक हमला पूरी तरह से उसको मलियामेट कर सकता है, मतलब ख़त्म कर सकता है मुज़ाकरात के प्रोसेस को, जिसमें एक रिटन एग्रीमेंट तैयार किया जा चुका है। तो ये इतना ख़तरनाक ये मामला है जो इस वक्त होने जा रहा है, जो हमें रियल जो नज़र आ रहा है। ये चंद घंटों की अब बात है, ये हो सकता है जब आप वीडियो सुन रहे हो तो ये हमला मतलब उस वक्त हो जाए। ये इस तरह के मतलब सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा, फिर नाज़रीन खबर ये आई है कि अमेरिका के जो जंगी तैयारी हैं उनकी बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स, इंटेंस फ्लाइट्स देखी गई हैं अभी सीरिया और इराक के बॉर्डर पर। इंटेंस फ्लाइट्स है अमेरिकी जंगी बेड़ों की। और इसके साथ साथ खबर यह है कि जो ब्रिटिश के एयर टैंकर हैं, ब्रिटिश के एयर टैंकर्स हैं जो कि साइप्रस जजीरा है, ये तुर्की के साथ और इधर लेबनान के साथ दरमियान में, इसराइल के और तुर्की के दरमियान, इस साइप्रस में ऑयल टैंकर जो बरतानिया के हैं वो मिडल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं, यानी शाम और इधर इराक की तरफ। और साइप्रस में बाकी जर्मन और बाकी ट्रूप्स या नेटो फोर्सेस आप कह सकते हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और जो यमन पर पहला हमला हुआ था वहाँ पर भी जो जहाज़ उड़े थे वो भी साइप्रस से आए थे। तो यहाँ से अब बरतानवी ऑयल जो एयर टैंकर्स होते हैं वो जनाब परवान उन्होंने भर लिया है। तो मुमकिन तौर पर ये कोई ज्वाइंट स्ट्राइक भी शायद हो सकती है अगर बरतानिया के इस तरह हिस्सा ले रहा है और ये खबरें आ रही, क्योंकि यमन पर भी तो ज्वाइंट ऑपरेशन ही कर रहे हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है और उसमें पता ये चला है कि अमेरिका ने मैसेज क्या भिजवाया है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई मैसेजिंग बैकडोर चैनल पर की जा रही है, तो अब ये वाज़ेह हो गया कि मैसेज जनाब क्या भिजवाया गया है। खबर यह आई है कि स्विस एम्बेसी के थ्रू ये ईरान को अमेरिका ने मैसेज भिजवाया है कि वी विल स्ट्राइक बट यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड इन रिटेलिएशन, कि हम हमला करेंगे लेकिन तुमने जवाब में हमला नहीं करना, यानी रिटेलिएट नहीं करना। यानी आप देखिए इसमें यह बात तय हो रही है कि वो ईरान ही पर हमला करने जा रहे हैं, तो वो मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं ईरान को कि, क्योंकि देखिए अभी बाइडन का एक और बयान भी सामने आया। बाइडन ने कहा है कि वी डोंट वांट वॉर विद ईरान, हम ईरान से जंग नहीं चाहते। तो ये हमला करने से वो जंग कैसे रोकेंगे? भाई वो आप हमला करने जा रहे हो और देन कह रहे हो कि जंग नहीं चाहते, ये कैसे इलॉजिकल सी बात है। तो इसके लिए मतलब वो कह रहे हैं कि हमने थर्ड पार्टी के थ्रू, ये खबरें आई हैं कि उन्होंने थर्ड पार्टी के थ्रू ईरान को पैगाम भिजवाया कि हम हमला करेंगे, तुम जवाब ना देना। तो इस तरह हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, जो कि कभी भी बराबर तो नहीं हुआ जो अमेरिका ने मिडल ईस्ट में किया है, जो इस वक्त इसराइल कर रहा है गजा में, क्या उसका हिसाब किताब कभी बराबर हो सकता है? तो लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि जनाब आपने हम पर हमला किया, हम आप पर हमला कर देंगे, तो यहीं पर रोक देना। लेकिन उसके जवाब में ईरान ये कह रहा है ये ऐसा कोई मामला ही नहीं कि मतलब रोक देने से क्या मुराद है। आप अगर हम पर हमला करेंगे देन फिर हम हर सूरत में ईरान ने कहा है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अल्फाज में कि हमारी सॉइल पर हमला होगा, हम हर सूरत में एट एवरी कॉस्ट रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। और आपके जो अड्डे हैं, आपके जो एसेट्स हैं, आपके जो फौजी हैं, जिस तरह का भी आप हम पर हमला करेंगे उसके बराबर आपको रिस्पॉन्ड बैक किया जाएगा और हिसाब किताब फौरी चुकता किया जाएगा। तो ये खतरनाक अमल है। बेशक अमेरिका और पेंटागन ये कह रहे हैं कि हम वॉर की तरफ नहीं जा रहे और हम वॉर नहीं चाहते, लेकिन ये वॉर नहीं तो और क्या है? आप इतना बड़ा हमला करेंगे और आप कह रहे हैं मल्टीपल मेजर्स लेंगे, तो ईरान कह रहा है कि फिर हम आगे से जवाब देंगे, तो उसका फिर क्या मतलब समझा जाए? ये जंग नहीं तो और क्या। और जंग तो ऑलरेडी चली हुई है, उस जंग में आप ये जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें कि बिलफर्ज वो ये सूरत हाल कितनी खराब है कि बिलफर्ज वो तंजीमों पर भी हमला करते हैं। तो तंजीमें तो जैसे इस्लामिक रेजिस्टेंस है, जिनके ज़्यादा चांसेस, इस्लामिक रेजिस्टेंस है या हिजबुल्लाह है, ये दो ही बड़ी तंजीमें हैं, या फिर यमन हौसी हैं, उन पर तो चांसेस मुझे नहीं लगते ये इस्लामिक रेजिस्टेंस या हिजबुल्लाह पर ही हमला होगा अगर ईरान की टेरिटरी पे नहीं हो रहा तो। अच्छा, अगर तंजीमों पर आप हमला करते हैं तो वो तो ऑलरेडी अहद कर चुकी हैं कि आपको निकालना है, तो वो तो हर सूरत में वो भी रिटेलिएट करेंगी। और अब तो उनके पास सलाहियत आ गई है आपके फौजियों को अटैक करने की, तो वो कब बैठने वाली हैं? वो तो आप हमला ना भी करें तो भी उन्होंने बैठने का ऐलान नहीं किया कि ठीक है अब हम हमला नहीं कर रहे। तो आपके हमले के बाद तो वो ज्यादा बढ़कर आएंगी। और इधर अगर ईरान की सूरत हाल देखें तो वो आपको वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि हम पर हमला होगा तो जवाब देंगे। तो इसमें अलबत्ता एक बात ये ज़रूर समझ लें, ईरान पर बिलफर्ज हमला अमेरिका नहीं कर रहा कि ये जो ईरान ने वापस मैसेजिंग की है इस पर अगर अमेरिका
ایران پر حملہ نہیں کرتا تو اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ پھر حزب اللہ پر اٹیک کیا جائے، اسلامک ریزسٹنس کے بجائے حزب اللہ پر حملہ کیا جائے، کیونکہ وہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ کی اپنی بھی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کو زیادہ جواز مل جائے گا کہ دیکھیں حزب اللہ ٹیررزم کر رہی ہے اور امریکہ نے بھی حملہ کیا، تو پھر ان کو ایک پورا جواز مل جائے گا میڈیا نیریٹو کہ دیکھیں ہم بھی پھر حزب اللہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلی پرائرٹی ان کی ایران ہے، صہیونی لابی کی، اسرائیل کی، اگر ایران نہیں تو دین پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ پر آپ اٹیک کریں۔ لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے، ابھی یہ اب گھنٹوں کی بات ہے، دس از اے میٹر آف ٹائم، یہ طے ہو چکا ہے، صرف کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اچھی خبریں ہمیں واشنگٹن سے نہیں آ رہی، مڈل ایسٹ سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ وہ مڈل ایسٹ جو اس وقت تباہی، بالکل تباہی ہو رہی ہے، ادھر غزہ میں آپ دیکھ لیں، عراق شام میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، آلریڈی قحط ہے وہاں پر، مطلب کیا 20-22 سالوں میں آلریڈی وہاں پر کیا ہوا ہے۔ تو ایک ضدی شخص، دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ نتنیاہو کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر نتنیاہو یہ جنگ بند کر دیتا تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، یہ جنگ اتنی ایکسپینڈ نہ کرتی۔ تو ایک ضدی شخص نے پہلے پورے مڈل ایسٹ کو آگ میں جھونک دیا ہے، اینڈ دین اس کے بعد پھر پوری دنیا پہ ظاہری بات ہے اس کے امپیکٹ آنے والے ہیں، کیونکہ دنیا اس سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتی، اگر تباہی وہاں پر آ رہی تو اس کے امپیکٹ پوری دنیا میں آئیں گے، یہ اس طرح کی جنگ ہے۔ ایک اور اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت امریکہ ہر صورت میں اپنی ملٹری مائٹ دکھانا چاہے گا، کیونکہ جو اس کی ذلت اور رسوائی ریڈ سی میں ہوئی ہے حوثیوں کے ہاتھوں، کافی اس کا مذاق بن رہا ہے، بہت مذاق بن رہا ہے امریکہ کا، تو وہ کوشش کرے گا کہ یہاں پر کوئی اپنی ملٹری مائٹ دکھائے، اس کو بھی موقع مل گیا، وہ حوثیوں کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکا، وہ ہر حملے میں اس کا اپنا ہی مذاق بنتا ہے، تو اب یہاں پر البتہ اس کی کوشش ہوگی کہ میں ذرا اپنا پاور جو ہے اپنی دکھاؤں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اگلی ناظرین بڑی اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جب ایک طرف یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یمن کا ڈیلیگیشن بیجنگ پہنچ گیا چائنا میں، بہت غیر معمولی یہ وزٹ ہے، بہت غیر پورے اس جنگ میں یہ پہلا وزٹ ہے جو یمن کی جانب سے کیا گیا ہے بیجنگ کا، اور اس کی ٹائمنگ آپ چیک کریے، یہ وہ ٹائم ہے جب امریکہ نے حوثیوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، جب مغرب نے حوثیوں کو ٹیررسٹ اور ان پر پابندیاں لگا دی ہیں، اس صورتحال میں یمن کو بلایا ہے چائنا نے اپنے پاس۔ اچھا، ویسے آج چائنا میں ایک اور بھی دلچسپ واقعہ ہوا ہے کہ جو طالبان کے ایمبیسڈر ہیں وہ وہاں پر اپوائنٹ ہوئے چائنا میں، اور جو صدر شی جن پنگ ہیں انہوں نے خود ان کا استقبال کیا ہے۔ یہ بہت غیر معمولی لمحات ہیں، یہ بہت تاریخی لمحات ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ غیر معمولی ایونٹس ہو رہے ہیں۔ بھائی طالبان کا ایمبیسڈر وہاں پر اپوائنٹ ہوا اور ریسیو کس نے کیا؟ شی جن پنگ نے خود آ کر اس کو ریسیو کیا۔ تو سوچئے کہ چائنا کس حد تک پوزیشن لے چکا ہے، طالبان خلاف کس کے؟ امریکہ مغرب کے، اس کو وہ بلا کر یہ پروٹوکول دے رہے ہیں، یمن اس کو بلا کر وہ یہ پروٹوکول جسے آپ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ تو آپ رشیا تو رشیا تھا، اب چائنا کا آپ دیکھیے کہ وہ کس حد تک ان کے خلاف پوزیشننگ لے چکا ہے اور کتنا سٹرونگ وہ میسج ان کو دے رہا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یمن کا وہاں پر جانا۔ اور دوسرے اینگل سے یہ دیکھیے کہ ابھی 3 دن پہلے امریکہ اور چائنا کی 12 گھنٹے کی طویل ترین ملاقات رہی، اور اس میں پریشرائز کیا گیا چائنا کو کہ آپ حوثیوں کو روکیں۔ تو انہوں نے حوثیوں کو کیا روکنا تھا؟ کل یہ انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آئی کہ حوثی جو سارے ہتھیار استعمال کرنے ہیں وہ تو سارے چائنا کے، جو ایران بھی بنا کر دے رہا ہے وہ ٹیکنالوجی، اس کا لنک جو ہے وہ بھی چائنا سے مل رہا ہے۔ اور آج یہ خبر آ گئی جی جناب پورا یمن کا ڈیلیگیشن وہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ اگر کسی یمنیوں کو کسی نے بلایا تو اس سے پہلے ماسکو نے بلایا اور آج ان کو بیجنگ نے بلا لیا ہے، تو وہ پوری طرح سے یمن کے، ایران کے، فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے چائنا جا کر، اور اس نے سٹرونگ پوزیشن جو ہے وہ لے لی ہے اور یہ کلیئر میسیجنگ اس نے دے دی ہے۔ اور اس ملاقات کے بعد آپ دیکھیے کہ یمن کا میسج کیا آیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھائی یہ کس طرح کی غیر معمولی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ امریکن سینچریز اوور، یہ اوور ہوتی، یہ ایک ایک اشارہ ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں، کیونکہ سلطنتیں نہ بنتے ہوئے کوئی سیکنڈ لگتا ہے اور نہ گرتے ہوئے کوئی سیکنڈ لگتا ہے، بنتے ہوئے بھی سالوں لگتے ہیں اور گرنے میں بھی پھر ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ انڈیکیشنز ہوتے ہیں یہ سارے۔ آپ دیکھیے ملاقات کے بعد یمن نے کیا بیان جاری کیا؟ وی آر ریڈی فار لانگ کنفرنٹیشن ود یو ایس اینڈ یو کے، ہم لمبی جنگ کے لیے امریکہ اور برطانیہ سے لمبی جنگ کے لیے تیار ہے۔ کب بیان جاری کیا جا رہا ہے؟ چائنا سے میٹنگ کے بعد، وہ چائنا جس کو آپ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان کو روکیں،
وہ ان سے ملاقات کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں امریکہ اور برطانیہ سے لمبی جنگ کے لیے. پھر ان کے دو اور سٹیٹمنٹ دیکھیے. The American fleets will not discourage our people from carrying out their duties toward that Palestinian people are exposed to. We warn the Americans and the British against the attempt to internationalize and militarize the Red Sea and Arab Bahrain and the Gulf of Aden. ہم بالکل خبردار کر رہے ہیں امریکہ کو کہ اس کو ملٹرائز نہ کریں. اگر جتنا آپ یہاں پر فوج اپنی تعینات کریں گے معاملات اتنے خراب ہو جائیں گے. اچھا یہیں پر امریکہ کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور امریکہ نے ایک بار پھر جناب ایران کو یہاں پر بھی بلیم کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ایران سپورٹس یمن ود انٹیلیجنس انفارمیشن ٹو ٹارگیٹ امریکن آرمی. ادھر بھی ایران پر الزام, ادھر بھی ایران پر الزام کہ حوثیوں کو ایران انٹیلیجنس دے رہا ہے اور اس انٹیلیجنس کی بنیاد پر حوثی جو ہیں وہ جناب ہم پر حملہ کر رہے ہیں, ہماری آرمی پر حملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سارا مدعا جو ہے وہ ایران پر ڈالا جا رہا ہے ہر طرف سے. بہرحال یہ ایک طرف کی یہ ساری چیزیں ایک طرف چل رہی ہیں ریجنلی گلوبلی یہ ساری چیزیں, اور اس میں جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ غزہ جنگ بنی ہوئی, کیونکہ جو سارا اس وقت جنگ پھیل رہی ہے اس کی ابتدا تو غزہ سے ہوئی ہے اور جہاں تک بھی یہ جنگ جاتی ہے اس کی سینٹر جو ہے وہ غزہ ہی رہے گا, اس کا سینٹر فلسطین ہی رہے گا. تو ایک طرف یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور غزہ میں جنگ اسی شدت کے ساتھ جاری ہے اور وہاں پر اسرائیل کی جو شکست ہے وہ روز بروز زیادہ گہری اور عیاں اور بے نقاب ہو رہی ہے. ان کی شکست سے جو پردہ ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. روزانہ نئی چیزیں نئی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اور ان کے جو فوجیوں کا نقصان ہے وہ روز بروز ڈبل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. روزانہ ڈبل ان کے فوجی مر رہے ہیں پہلے کی نسبت. جب سے انہوں نے فوج نکالی ہے ان کا نقصان پہلے سے بھی ڈبل ہو گیا. اچھا پہلے ناظرین جو سب سے بڑی خبر آپ کے لیے شیئر کر رہے ہیں, اسرائیلی آرمی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے واقعتاً جو حماس کی ٹنلز تھیں ان میں سمندری پانی ڈالا تھا. اب یہ بہت بڑا سکینڈل تھا جس کو اس وقت اسرائیلی آرمی نے ڈینائی کیا کیونکہ اس سے پہلے وہ سرنگوں کو تباہ کرنے کے لیے ناکام بنانے کے لیے تمام حربے آزما چکے تھے. انہوں نے روبوٹس بھی چھوڑے, انہوں نے جنگلی جانور بھی جنگلی سور اندر چھوڑنے کا انہوں نے پلان بنایا. پھر روبوٹس کیا کتے کیا مطلب بہت کچھ انہوں نے کیا. پھر جو ان کا ایک اور پلان تھا وہ یہ تھا کہ سمندری پانی چھوڑا جائے اور پوری دنیا سے اس کی ریزنٹمنٹ آئی اور پوری دنیا سے مخالفت آئی. اور پھر اسرائیل میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو آرٹیفیشل ارتھ کو ایک پیدا کر دے گا اسرائیل میں, تو یہ غزہ کا معاملہ نہیں ہے اسرائیل کا بھی معاملہ, یہاں پر زلزلے آئیں گے اور غزہ کی جو ساری زمین ہے وہ بنجر ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. مطلب وہ جو نمکین پانی نیچے اتنا نیچے 100 میٹر نیچے ڈالا جائے گا زمین کے اندر تو وہ ساری زمین جو ہے وہ بنجر ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. تو لیکن اس وقت اسرائیلی آرمی نے ڈینائی کیا اور آج وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واقعتاً حماس کی کچھ ٹنلز میں سمندری پانی ڈالا تھا لیکن وہ تجربہ ہمارا ناکام ہو گیا اینڈ دین پھر ہم نے وہ ساری سرنگوں میں نہیں ڈالا. اچھا ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ غزہ کی زمین بنجر ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, زلزلے آئیں, جو مرضی ہو. اصل بات یہ تھی کہ حماس کی جو ٹنلز ہیں وہ اتنی مطلب شاندار بنائی گئی ہیں, ان کا انفراسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ خود امریکہ اس پر حیران ہے. امریکہ کو سمجھ نہیں آئی کہ بھائی اس کا حل کیا نکالنا ہے, اسرائیل کو تو کیا سمجھ آنی. تو اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ سے پانی ڈالیں گے اور وہ پوری جو مطلب 400 کلومیٹر لمبی ہے وہاں پر وہ چلا جائے گا پانی, ایسا نہیں ہے. ہر ایک ٹنل کی اپنی اوپننگ ہے, اس کے اپنے وہ دروازے بند کرنے کا نظام مختلف ہے. تو دراصل یہ پاسبل ہی نہیں تھا تمام ٹنلز کو فل کرنا. وہ نقصان تو الگ ہے, ان کو کیا فکر پڑے باقی چیزوں کی. یہ مطلب جس طرح عورتوں اور بچوں کو انہوں نے شہید کیا ہے, آج کی دنیا میں کوئی ایسی قوم, بڑی بڑی ظالم قومیں آج بھی موجود ہیں. ابھی 100 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مغرب نے کیا کیا ظلم نہیں کیے ہیں. ابھی الجیریا سے فرانس کی جو کالونی ہے, جو ان کا تسلط والا قبضہ ہے, وہ بھی ختم ہوا ہے. تو کبھی الجیریا کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں کہ وہاں پر فرانس نے کیا کیا. تو وہ ظلم کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے, لیکن اس طرح کا ظلم کوئی نہیں کر سکتا. میں آپ کو امریکنز بھی نہیں کر سکتے. آپ کو بتا دوں یار, اتنا مطلب دنیا کے سامنے امریکنز بھی نا ہر ایک چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں, وہ جھوٹا سچا جو بھی ہو جو ظلم انہوں نے ڈھایا. لیکن آپ دیکھیں وہ ہمیشہ جواز تلا, کبھی بھی انہوں نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ ہم یہ جناب یہ کھوپڑیوں کا مینار بنائیں گے. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ زیادہ ظالم اس لیے ہیں
کہ یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم یہ نسل کشی کریں گے, ہم ان کو نکالیں گے, ہم ان کے یہاں پر قبریں بنا دیں گے, ہم کھوپڑیوں کا مینار بنا دیں گے. یہ اوپنلی کہتے ہیں, اسی لیے یہ اس وقت قرۂ ارض کی سب سے ظالم ہیں یہ. اچھا بہرحال یہ جو ٹنل والا تھا وہ ان کا ناکام ہو گیا, اور آج پہلی بار یہ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں. پھر ناظرین جو باقی بڑے حملے ہوئے ہیں اس میں قدس برگیڈ نے, آج ان کے سپوکس پرسن نے بتایا کہ انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ سپلائی لائن سینٹرل ریجن میں غزہ کے وہاں پر اڑائی ہے. اس کو آپ اسلحہ ڈپو کہہ سکتے ہیں, اور بہت اہم اسلحہ یہاں پر رکھا ہوا تھا جس کو انہوں نے تباہ کیا. اور یہ ذہن میں رکھیں, اس سے پہلے ہم آپ کو یہ رپورٹ بتا چکے ہیں کہ جو بہت بڑا اسلحہ ہے اسرائیل کا وہ حماس کے ہاتھوں میں جا چکا ہے. یہ اس پر پوری رپورٹ شائع ہوئی ہیں مغربی میڈیا میں کہ مزاحمتی تحریک کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ اتنی بڑی جنگ کس طرح سے لڑ رہے ہیں, ان کی کوئی اوپن سپلائی لائن تو نہیں ہے, پھر یہ اسلحہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے. تو وہ پتہ یہ چلا ہے کہ بہت سارا اسرائیلی اسلحہ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں جا چکا ہے. تو یہ اس طرح مطلب کچھ کو تباہ کر دیتے ہیں اور کچھ پر جا کر حملہ کر کے اپنے قبضے میں بھی لے رہے ہیں, اور جو اسرائیلی فوجیوں کو مارتے ہیں ان کا اسلحہ بھی اپنے قبضے میں لیتے ہیں. پھر ناظرین ایک اور بڑی امپورٹنٹ یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے جو ان کی شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے. میڈیا کہہ رہا ہے اسرائیلی ملٹری سفر ڈیڈلیسٹ اٹیک ان غازہ سنس سٹارٹ آف اوفینسو, کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں بہت خونخوار معاملات اسرائیلی فوج کو پیش آئے ہیں, کہ بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. یہ مغربی میڈیا کوٹ کر رہا ہے, ڈیڈلیسٹ ڈے 4 مہینوں کی جنگ میں جہاں پر ہزاروں ان کے فوجیوں کو نقصان پہنچا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج سب سے خونخوار دن تھا اسرائیلی فوجیوں کے لیے. دیکھتے ہیں کل تک ہمارے پاس جو ہے اس کی رپورٹ آ جائیں گی کہ ایسا کون سا واقعہ ہوا ہے. پھر ناظرین میں جلدی آپ کے سامنے جو ابھی ٹینکس تباہ کیے گئے مختلف ایکسز میں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین ایک ٹینک اور ایک بلڈوزر اڑایا گیا ہے السنیا جو جنکشن ہے وہاں پر اڑایا گیا ہے. پھر ایک ٹینک ٹینڈم شیل کے ساتھ ویسٹ آف خان یونس میں اڑایا گیا ہے. یہ ٹینکس کو اڑانا کوئی آسان آپریشن نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ یہاں پر پڑھنا آسان ہے لیکن اڑانا آسان نہیں ہے. پھر 2 ٹینکس اور ایک D9 بلڈوزر ایک تقدم ایکسس میں اڑایا گیا ہے. پھر ناظرین میں آپ کے سامنے جو کلیشز اس وقت جو کرنٹ لڑائی چل رہی ہے وہ جلدی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آپ دیکھیے کلیشز ایٹ ایڈوانس ایکسز آف ویسٹ اینڈ ساؤتھ آف غازہ. پھر وہ کہہ رہے ہیں وائلنٹ کلیشز ان انڈسٹریل ایریا ان غازہ سٹی. پھر وہ کہہ رہے ہیں وائلنٹ ایکسز ان النصر نیبرہڈ. یعنی بہت سارے اضطراب میں ابھی بھی اسی طرح آمنے سامنے لڑائی چل رہی ہے, بندوقوں کے ساتھ گولہ بارود آمنے سامنے چل رہے ہیں, بالکل وائلنٹ اور پھر کلیشز ہو رہے ہیں. تو یہ ناظرین غزہ کی صورتحال ہے جہاں پر جنگ بڑی شدت کے ساتھ جاری ہے. اور آخر میں ایک ویسٹ بینک کے حوالے سے آپ سے خبر شیئر کر لوں. ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور اس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے, جس میں یہ ویسٹ بینک کا واقعہ ہے جس میں یہ ان کی فوج اسرائیل کی ظالم جو فوج ہے وہ ایک ہاسپٹل کے اندر گھسی ہے اور ہاسپٹل کے اندر جا کر ینگ جو پیلسٹینین ہیں ان کو مارا ہے اور الزام لگایا کہ وہ کوئی بڑے مطلب جس طرح یہ کہتے ہیں کہ فائٹرز اور فلان. لیکن جو بھی ہو آپ ہاسپٹلز کے اندر نہیں جا سکتے, یہ جنگی جرم ہے. تو پہلی بار ان کی ویڈیو باقاعدہ سامنے آئی کہ یہ کس طرح ہاسپٹلز میں گھستے ہیں اور کیسے وہاں پر جا کر جو سویلینز ہیں ان کو شہید کر رہے ہیں. تو یہ اس پر بڑا سخت ریئیکشن پورے مڈل ایسٹ سے بھی آیا ہے, تمام حکومتوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے, مغرب سے بھی ریئیکشن سامنے آ رہے ہیں. تو یہ بہت ظلم تو وہاں پر بہت ڈھایا جا رہا ہے اور جو سامنے آیا ہے دنیا یہ بتاتی ہے کہ یہ صرف 10% ہے یہ جو ہمارے سامنے یہ ظلم آیا. جب یہ جنگ بند ہوگی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل ظلم وہاں پر کیا ہوا. اب نظر گئی UN کہہ رہا ہے کہ ہماری ریسنٹ ہسٹری کا سب سے زیادہ ظلم ہے جو اس وقت غزہ میں ڈھایا جا رہا ہے, وہ صرف 10% بھی سامنے آیا. تو ایکچول وہ کتنی بڑی یہ ظلم انہوں نے وہاں پر کیا ہوگا. اب سوچیے کیسے قبروں سے میتیں اٹھا کر ڈیڈ باڈیز اٹھا کر لے کر گئے. اس طرح کے ظلم کی کوئی گنجائش آج کے دور میں ملتی ہے, لیکن یہ ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں. اور فلسطینیوں کے جذبے کو آپ سلام کیجئے کہ وہ یہ ساری چیزیں برداشت کر کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج اگر ہم نکل گئے تو پھر ہمیں اپنا وطن دوبارہ نہیں مل سکتا. تو بہرحال یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں ریجنلی, گلوبلی اور غزہ جنگ کی. آپ ان میں رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.